السلام علیکم ناظرین، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ جو موضوع اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے لائے ہیں اس کا حق تو یہ تھا کہ اس پر کبار علماء کرام موجودہ دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیقاتی کام کرتے اور ممبر کے ذریعے اسے عوام کے سامنے رکھتے، لیکن افسوس ہمارے اسلاف نے اس موضوع پہ بہت تحقیق کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تحقیق کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ ہم نے اس موضوع پر آپ کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غافل مسلمانوں کو حالات کی سنگینی اور نزاکت کا احساس دلایا جائے اور انہیں آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان واقعات پر کھل کے بحث کی جائے گی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار ڈرایا۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ احادیث کو کھینچ تان کر حالات کے مطابق نہ ڈھالا جائے، بلکہ صرف انہی حالات کو بیان کیا جائے جو اب بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خروج مہدی اور دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو حالات کو مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے اور کبھی تفصیل میں اور کبھی بہت زیادہ تفصیل میں بیان کیا ہے۔ یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے خروج کا سال متعین نہیں فرمایا اور نہ ہی امام مہدی اور دجال کے خروج کے واقعات کو ترتیب وار بیان فرمایا۔ اس سلسلہ وار پروگرام میں ساری صورتحال کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے، جس سے معاملات کافی حد تک واضح ہو جائیں گے۔ دجال کے بیان کا حق تو یہ ہے کہ اس کو سننے والا اور پڑھنے والا خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اس فتنے کو سن کر خوف میں مبتلا ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ احادیث میں بیان کی جانے والی دجالی قوتوں کو موجودہ حالات کی روشنی میں سمجھا جائے تاکہ اس فتنہ کی ہیبت کا اندازہ آپ کو ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کو تمام ایمان والوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور دجال کے ایجنٹ جس یکسوئی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دشمن کی مکاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا رہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کریں جن کو بیان کرنا فرض ہے، اور نہ بیان کرنا حق کو چھپانے کے زمرے میں آتا ہے، جو اللہ کے نزدیک سنگین جرم اور باعث لعنت ہے۔ حق کو بیان کرنے میں کسی ناراضگی یا ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خواہ سامنے جابر بادشاہ یا اپنا کوئی رشتہ دار یا دوست ہو۔ اللہ کی ناراضگی تمام حکمرانوں، رشتہ داروں اور دوستوں کی ناراضگی سے زیادہ سخت ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور اس کو خبر تک نہ ہو۔ احادیث کے مطالعے اور دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ خروج مہدی کے وقت بھی لوگ جہاد کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے میڈیا انہیں دکھا رہا ہوگا۔ ہر کسی کی رائے اپنی سوچ اور ذوق کے مطابق ہوگی، سوائے ان کے جن کے دل حق قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ ناظرین، تاریخ عالم میں بارہا ایسا ہوتا رہا ہے کہ اپنے وقت کی طاقتور قومیں کمزور قوموں کو فتح کر کے انہیں اپنا غلام بناتی رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے فاتحہ قوموں کی طاقت کا سورج ڈھلتا جاتا ویسے ہی غلامی کی زنجیریں بھی کمزور پڑتی جاتی ہیں۔ لیکن دور جدید میں طاقتور قومیں کمزور قوموں کو بغیر ان کے علاقے فتح کیے ہی غلام بنا لیتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جسمانی غلامی اتنی نقصان دہ اور معیوب نہیں جتنی ذہنی غلامی ہے، کیونکہ اگر کسی قوم کی فکر اور سوچ آزاد ہو تو وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتی اور موقع پاتے ہی خود کو آزاد کرا لیتی ہے، جبکہ کسی قوم کا ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جانا اس کے اندر سے سوچنے کی صلاحیت تک ختم کر دیتا ہے۔ ذہنی غلامی کا شکار قومیں نہ تو اپنے ذہن سے سوچتی ہیں اور نہ ہی حالات کو اپنی نظروں سے دیکھتی ہیں، بلکہ ان کے آقا جس طرف چاہتے ہیں ان کی سوچوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور یہ بیچارے غلام یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد سوچ کے مالک ہیں۔ اسی ذہنی غلامی کے اثرات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اس دور میں اسلامی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں اور اب جمہوریت کا دور ہے۔ اسی ذہنی غلامی نے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے دور کر دیا، بلکہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ حالات کو مغربی میڈیا کی نظر سے دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ جب کسی قوم کا اپنے نظریے، عقیدے اور اصولوں سے گہرا تعلق رہے، وہ قوم اس وقت تک کسی کی ذہنی غلام نہیں بن سکتی۔ چنانچہ اگر آج ہم بھی اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں اور حالات کا درست سمت میں اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اصولوں اور بنیادوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ موجودہ دور میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، تب تک ہم صورتحال کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات و فتنوں کو کھول کر بیان فرمایا تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنا لاہ عمل مرتب کر سکیں، جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ حوادث یا واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ گویا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ علامات قیامت دو اقسام کی ہیں، پہلی قسم علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری قسم علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔
علامات صغریٰ کو علماء کرام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلا علامات بعیدہ اور دوسرا علامات متوسط۔ علامات بعیدہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً رسول اللہ کی پیدائش، پھر آپ کی وفات، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا وغیرہ۔ علامات متوسط یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں جیسے باندی کا آقا جننا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، 30 دجالوں کا ظاہر ہونا وغیرہ۔ ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد ان کے زمانہ وقوع کے بہت بعد ہوگی۔ علامات کبریٰ بڑی نشانیاں، یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا جبکہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور دابت الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، حضرت عیسیٰ کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے یعنی زمین دھسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ تمام واقعات خروج مہدی کے بعد ہوں گے۔ خروج مہدی کے بعد خسف یعنی زمین دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا، فرمایا وہ شام اور عراق کی راہ سے نکلے گا۔ پھر آپ نے اس کی چالوں کے بارے میں خبر دی اور فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لط پر، سو اس کو قتل کریں گے۔ پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، اور اللہ بھیجے گا یاجوج ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور چاش کے وقت لوگوں کے سامنے دابت الارض کا نکلنا ہے۔ جو نشانی ان دونوں میں سے پہلے ہو تو دوسری بھی اس کے بعد جلد ظاہر ہوگی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طیالسی طلحہ بن عمر سے ایک طویل روایت ذکر کی ہے کہ دابت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، اور لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے اور ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ دابا ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پہ کفر کا نشان لگائے گا، کوئی اس کی پکڑ سے نہ بھاگ سکے گا، یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلق جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر اور مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام بھی کرے گا۔ سب سے آخری علامت یمن سے آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی، یعنی ان کی ترتیب کچھ یوں بنے گی: امام مہدی کا خروج، اس کے بعد زمین کا دھسنا اور دجال کا خروج، پھر نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا، پھر دابت الارض کا نکلنا، اور آخر میں یمن سے آگ کا نکلنا۔ یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم قرب قیامت کی ان تمام نشانیوں کا ذکر نہیں کریں گے جو کہ پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سی آپ مختلف پروگرامز میں پہلے ہی سن چکے ہوں گے، اس لیے ان میں سے چند کا ذکر کرنا ہی مناسب رہے گا۔ یہاں ہم کچھ نئی احادیث بیان کریں گے جو شاید پہلے آپ کو سننے کا اتفاق نہ ہوا ہو، نیز کچھ ضعیف احادیث بھی موضوع میں شامل ہیں، کیونکہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر حدیث میں ضعف سخت نہ ہو اور ان میں کسی صحیح حدیث کی مخالفت نہ ہو یا ان کے شواہد و آثار موجود ہوں تو فضائل اعمال میں انہیں بیان کرنا جائز ہے۔